آج کی رات یعنی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. لیلۃ القدر، قدر مطلب تقدیر. تو آج کی رات لکھا جاتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو بیماری آنی ہے، کس کو پریشانی آنی ہے، کس کو صحت ملنی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو کاروبار ملنا ہے. تو کیوں نہ آج کی رات جب تقدیریں لکھی جائیں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگ لی، اچھی صحت مانگ لی جائے، اللہ کی بارگاہ میں اچھے رزق کی دعا مانگ لی جائے، اللہ کی بارگاہ میں مدینے کی حاضری مانگ لی جائے، اللہ کی بارگاہ میں ایمان پہ خاتمہ مانگ لیا جائے، اللہ کی بارگاہ سے اپنی پریشانی دور ہونے کی دعا مانگ لی جائے. تو یہ قدر کا معنی ہے. تقدیریں آج کی رات رجسٹر پہ فرشتے لکھتے ہیں پورے سال کی، جو کچھ سال کے اندر انسان کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. اور دوسرا معنی قدر کا، قدر بمعنی قدر، یعنی جو اردو کا لفظ ہے بڑی قدر کی تھی یہ. تو قدر یعنی اس کے اندر اس رات کو قدر والا بنایا. اللہ نے پورا قرآن اس رات میں نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کو بخش دیتا ہے. اور تیسرا معنی قدر کا یہ ہے، قدر بمعنی تنگی. قدر کا معنی لغت کے اندر تنگی بھی بیان کیا گیا ہے. اب تنگی کیوں کہتے ہیں؟ اس رات اللہ کے اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر بتایا گیا کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں جتنے زمین کے اوپر کنکر موجود ہے. ان کنکریوں کی، ان ذروں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. نوریوں کے جھرمٹ کے اندر نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ اتنا فرشتہ لے کے اترتے ہیں جتنی زمین پہ کنکریاں بھی نہیں ہیں، ان کی تعداد سے زیادہ. وہ 4 جھنڈے ان کے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں. ایک جھنڈا بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگاتے ہیں، دوسرا جھنڈا گنبد خضرا پہ لہراتے ہیں، تیسرا جھنڈا بیت المقدس پہ لگاتے ہیں، چوتھا جھنڈا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کھڑے ہو کے باتیں کی تھی طور سینا پہ لگاتے ہیں. تو یہ 4 جھنڈے لگا دیتے ہیں اور اپنے 2 پر کھولتے ہیں. جبریل امین کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے 100 پر ہیں. 2 پر جب کھولتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو ان کے ساتھ جماعتیں اترتی ہیں، کہتے ہیں پھیل جاؤ، ہر گھر کے اندر پھیل جاؤ. جہاں جہاں کوئی رکوع میں، سجود میں، اللہ کی یاد میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں کہیں تمہیں بیٹھا نظر آ رہا ہے، اگرچہ تری ہے، اگرچہ خشکی کے پہ ہو، جہاں بھی وہ بیٹھا ہو، بے شک بحری بیڑوں کے اندر ہو، ہوائی جہاز کے اندر ہو، زمین پہ ہو، کمروں میں ہو، بیابانوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، اللہ کے گھروں میں ہو، جہاں بھی ہو تم ان بندوں کے پاس پہنچو، ان کی دعا پہ جا کے تم آمین کہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ خوش قسمت امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جبریل امین خود اس رات بڑھ کے ان کے ساتھ آ کے مصافحہ بھی کریں گے. تو جبریل امین نوریوں کے سردار پوری دنیا کے اندر آج کی رات گھومتے ہیں، مسجدوں کے اندر معتکفین کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، اور خوش قسمتوں سے وہ مصافحہ کرتے ہیں جبریل امین خود آگے بڑھ کے. تو یوں ساری رات طلوع فجر تک قرآن کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک سحری ختم نہیں ہوتی وہ سلامتی بکھیرتے رہتے ہیں، سلامتی برساتے رہتے ہیں. اور جو ہم دعا مانگتے ہیں، جس کی دعا پہ فرشتہ آمین کہہ دے وہ دعا کس طرح رد ہو سکتی ہے؟ جو وہ دعا کہتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں. پھر جب صبح ہوتی ہے تو جبریل امین حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ چلو آؤ کوچ کریں، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. تو سارے فرشتے اکٹھے ہو کے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں. تو پہلے آسمان والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں لشکروں سے، تم پوری دنیا پہ رات زمین پہ پھر کے آئے ہو، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے متعلق کیا فیصلہ کیا آج کی رات؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ نے 4 بندوں کے علاوہ اللہ نے ساری امت کی بخشش فرما دی. تو اب وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا جس کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہو رہی ہوگی. نمبر 1 والدین کا نافرمان. آج کی رات وہ ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا ہو کے عبادت کرے اس کی بخشش نہیں. نمبر 2 شراب کا عادی. نمبر 3 رشتہ داری توڑنے والا، جس نے اپنے رشتہ دار سے قطع رحمی کی ہوئی ہے، رشتہ داری توڑی ہوئی ہے. اور نمبر 4 مسلمان آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والے، وہ 2 مسلمان جن کے دل کے اندر ایک دوسرے کا بغض یا کینہ چھپا ہوا ہے، ان 4 کی بخشش نہیں ہوتی. باقی وہ فرشتے کہتے ہیں ان 4 کو نکال کے اللہ نے ساری امت محمدیہ کو بخش دیا ہے. تو اب دیکھیں کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے. ان 4 کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی. تو اگر ہم میں سے کوئی ان 4 میں سے کوئی آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے. کتنے ہم میں ایسے تھے جن کو
پچھلی دفعہ شب قدر نصیب ہوئی لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ قبروں میں جا چکے ہیں، اور ہمارا نہیں پتہ ہم میں سے کون اگلی مرتبہ موجود ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اٹھنے سے پہلے، یہاں جانے سے پہلے اپنے گھروں میں اگر ان 4 گناہوں میں سے کوئی گناہ پایا جاتا ہے تو صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں یوں توبہ کریں جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، یا اللہ اس گناہ کی طرف میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اگر تو وہ توبہ کر لیں، پھر یہ ایک واحد صورت گنجائش ہے، باقی پھر اللہ توبہ کو قبول کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر کسی کا شراب پینے کا گناہ ہے، کسی کا رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہے، بغض اور کینے کا کسی نے گناہ رکھ کے دل بھرا ہوا ہے، پالا ہوا ہے بغض اور کینہ، یا اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو ان 4 گناہوں میں سے اپنے گناہ سے سچے دل سے، پکے دل سے معافی مانگیں اور آئندہ توبہ کریں اور پختہ ارادہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم بھی ان مسلمانوں کے آج لسٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے پروانے عطا فرمانے۔ تو یہ جو رات ہے یہ ہمیں کس طرح ملی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کرام کی عمریں دکھائی گئی، کسی کی 1500 سال، کسی کی 1300 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 1000 سال، یوں عمریں تھیں انبیاء کرام کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمریں دیکھی تو آپ رنجیدہ ہو گئے، پریشان ہوئے کہ ان پچھلی امتوں کی عمریں اتنی لمبی تھی، نبیوں کی عمریں اتنی لمبی تھی، میری اور میری امت کی عمر تو بالکل کم ہے، 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال، کوئی زیادہ بھی حد ہو، کوئی چند 100 سال تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں جاتا۔ تو بڑے رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک پہ کوئی صدمہ آئے، آپ کو پریشانی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کو ایک رات میں ایسی عطا فرماتا ہوں، آپ کی امت کو رات دیتا ہوں، اگر وہ اس رات کو پا لیں اور عبادت کر لیں تو پچھلے جتنے لمبی عمریں والے ہیں ان سب سے یہ عبادت کے اندر بڑھ جائے گی۔ ایک تو یہ وجہ ہے، پھر ہمیں یوں رات ملی۔ دوسرا، یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان نزول بڑا دلچسپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پہ تشریف لائے، اپنے صحابہ کو ایک کہانی سنائی، کہا کہ پچھلی امتوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، 1000 سال عمر ملی۔ کہا حضرت شمون علیہ السلام یہ وہ بندے تھے جن کو اللہ نے 1000 سال عمر دی۔ یہ کیسے نیک بندے تھے؟ کہا یہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھ کے کافروں سے لڑ کے جہاد کرتے تھے، روزہ بھی رکھنا پھر دشمن سے لڑنا، اور جب رات پڑتی تھی پھر مصلی بچھا کے ساری رات اللہ کی عبادت کرنا، رات بھی جاگنا اور دن بھی لڑنا اور روزہ بھی رکھنا۔ 1000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں انہوں نے عبادت کی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کافر بڑا تنگ تھا، بہت طاقتور تھے، تو کافر ان پہ غلبہ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے ان کی بیوی کو لالچ دیا مال و دولت کا، کہا کہ کس طرح ان کو ہمارے قابو میں دے دو، ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بے وفا بیوی نے مال و دولت کے لالچ کے اندر آ کے کافروں کے ساتھ مل گئی، ان کا ساتھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت شمون کی بیوی نے رسیوں کے ساتھ رات کو سوئے ہوئے شمون علیہ السلام کو باندھ دیا۔ تو بڑے طاقتور تھے، بڑے قوی ہیکل تھے حضرت شمون علیہ السلام، اتنے کافروں کی جماعت تھی وہ غلبہ نہیں پا سکتی تھی۔ تو رسیوں سے جب باندھا تو سوچا کہ باہر کافر آ کے کھڑے ہو گئے کہ کافروں کے حوالے کر دوں گی۔ تو حضرت شمون علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، تو جب آنکھ کھلی اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو جھٹکا دیا، ساری رسیاں توڑ دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ آپ زنجیروں کو، کڑیوں کو ہاتھ میں لے کے مروڑ کے توڑ دیتے تھے۔ تو رسیاں آپ کیا چیز تھی؟ تو رسیوں کو توڑ دیا۔ پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ مکار بیوی چلاکی کے ساتھ مکر و فریب اور بہانہ کرتے ہوئے کہنے لگی میں تو صرف آپ کی طاقت دیکھنے کے لیے آپ کو باندھا تھا کہ دیکھتی ہوں آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، تو میں نے آپ کی طاقت آزمائی ہے۔ تو معاملہ آیا گیا ہو گیا، رفع دفع کر دیا۔ پھر تھوڑے دن گزرے، پھر کافر باہر آ کے کھڑے ہو گئے، پلاننگ تیار ہو گئی، کہا کہ آج شمون کو قتل کرنا ہے۔ تو بیوی پھر کافروں سے ملی ہوئی تھی، مال و دولت لیا، اب حضرت شمون علیہ السلام کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب زنجیروں سے باندھا، شمون علیہ السلام کی پھر آنکھ کھل گئی، تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا، پھر جھٹکا دیا، زنجیروں کی ساری کڑیاں توڑ ڈالی۔ کہا مجھے کس نے باندھا تھا؟
بیوی نے پھر مکاری چلا کے دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے باندھا تھا میرے سرتاج، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ رسیاں تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکی، کیا زنجیریں آپ کو قابو کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی؟ آپ نے کہا کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی بھی دنیا کی طاقت مجھے قابو نہیں کر سکتی۔ اپنا ایک راز فاش کر دیا، زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں اپنی کمزوری بندہ کسی کو نہ بتائے، اپنے گہرے دلی اور گہرے یار کو بھی نہ اپنی کمزوری بتائے۔ تو آپ نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے قابو نہیں کر سکتی سوائے میرے بالوں کے۔ حضرت شمون کی 8 زلفیں تھیں، گیسو رکھے ہوئے تھے اور وہ قدموں تک تھی۔ پچھلی شریعتوں کے اندر اتنے لمبے بال رکھنا جائز تھا اور حلال تھا، شریعت محمدیہ کے اندر مرد کے لیے کندھوں سے نیچے لٹکانا بال یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اس پہ لعنت فرمائے گا، اور جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے گی اللہ اس عورت پہ لعنت فرمائے گا۔ تو لمبے بال عورتوں کی نشانی ہے، عورتیں کندھوں سے اوپر تک کٹا نہیں سکتی، اور مرد جو ہیں یہ کندھوں سے نیچے رکھ نہیں سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں اتنی ہوتی تھی کبھی کانوں تک اور کبھی یہ کندھوں مبارک کو چھو رہی ہوتی تھی۔ اتنا رکھنا سنت ہے، اس سے نیچے رکھنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ پچھلی شریعت میں لمبے بال رکھنا جائز تھا۔ تو حضرت شمون کی 8 وہ گیسو کی زلفیں تھی، وہ پاؤں تک لٹکتی تھی۔ تو جب یہ کہا نا، اپنی راز اپنی کمزوری بتا دی بیوی کو، کہا کہ سوائے میرے بالوں کے مجھے دنیا کی کوئی طاقت قابو نہیں کر سکتی۔ تو بیوی مکار چلاک سمجھ گئی، تو دشمن کو کہا کہ اب کی بار ہم ناکام نہیں ہوں گے، اب تم تیار رہنا۔ تیسری مرتبہ حملہ کرنے کے لیے دشمن باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت شمون علیہ السلام جب گہری نیند سوئے تو بیوی نے حضرت شمون کو ان کی زلفوں سے ان کے پاؤں بھی کس کے باندھ دیے، ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت شمون کی آنکھ کھلی، اپنی زلفوں سے بندھا ہوا پایا تو بہت جھٹکے دیے، بہت کوشش کی، کیونکہ یہ کمزوری تھی، تو بالوں سے بندھے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کھول نہ سکے۔ دشمن نے آ کے قابو کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ فرمایا ان کا بدترین مسئلہ کیا، جس طرح حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تھا حضور کے چچا جان کا، اس طرح حضرت شمون کا مسئلہ کیا گیا۔ آپ کا پہلے ناک مبارک کاٹا گیا، تو ناک اتارا گیا چہرے سے، پھر کان کاٹے گئے، دشمن نے پھر آنکھیں نکالی آپ کی، پھر آپ کی زبان کاٹی، اس بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا، آپ کو قتل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بجلی لرزی اور ان سب کافروں پہ اور بے وفا اس غدار بیوی پہ پڑی اور زمین پھٹی، اللہ نے سب کے سب کو زمین کے اندر دھسا دیا، ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا۔ تو یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، صحابہ رنجیدہ بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عبادت گزار بندے تھے، اتنے نیک تھے، اتنے طاقتور تھے، اللہ کی راہ کے اندر اتنی تکلیفیں اور مصائب کاٹے تھے۔ تو پھر ایک خدشہ بھی ساتھ ظاہر کر دیا، یا رسول اللہ انہوں نے 1000 سال یوں اللہ کی عبادت کیا، دن کو روزہ رکھا، دشمن سے لڑے، رات کو ساری رات جاگ کے کاٹی اور ساری رات عبادت کے اندر گزاری۔ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اتنی چھوٹی ہیں، 50-60 سال عمر ہے، ہم 24 گھنٹے بھی نیکیاں کریں تو پھر بھی ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ پچھلی امتوں کے جو بزرگ نیکیاں کما کے ہیں، ثواب کما کے ہیں، ہم تو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے اس وقت کے اندر جو ہمارا یہ ٹائم ملا، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، ذریعہ معاش بھی اختیار کرنا ہوتا ہے، اپنی ذاتی مصروفیت بھی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ جب میدان محشر کے اندر ان کے نامہ اعمال کھلیں گے، لمبی عمریں ہونے کی وجہ سے ان کے نیکوکاروں کے عمل زیادہ نکلیں گے اور ہمارے نیکوکاروں کے عمل کم نکلیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی پریشانی دیکھی تو آپ بھی خاموش ہو گئے، بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جا کے میرے محبوب کو یہ خبر دے دے، اس امت کو ہم ایک ایسی رات دینے لگے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے۔ تو جو اس رات کو جاگ کے پالے گا، عبادت کر لے گا، اللہ اس کو حضرت شمون کے 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کے ثواب عطا فرمائے۔ تو وہ حضرت شمون کی 1000 مہینے کی عبادت 84 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، تو بندہ 84 سال اور 4 ماہ مسلسل عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کی رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظمت اور مقدر والی رات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ اس کو ہم کوتاہی کے اندر گزار دیں اور اس کو ہم غفلت میں گزار دیں، سو کے گزار دیں، تو یہ بہت بڑی مایوسی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا منبر پہ چڑھتے ہوئے، جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ نے فرمایا جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے وہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، تو صحیح کہتا ہے، جب جو رمضان پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اتنی بڑی رات ملی پھر بھی وہ غفلت میں گزار گیا، اسے ایک لمحہ بھی میسر نہ آیا، تو جتنا وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1 سیکنڈ بھی اس رات کا اللہ کی یاد میں گزار لیا، وہ بھی کل قیامت والے دن کام آئے گا۔ تو یوں ویسے تو لیلۃ القدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے آخری طاق راتوں میں مخفی رکھ دی ہے، اس کو 21 23 25 27 29 رمضان کی راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی، وہ یہ تھا کہ اگر لیلۃ القدر بتا دی جاتی کہ کنفرم لیلۃ القدر کی رات کب ہے، تو جس طرح اس رات لیلۃ القدر کی رات بندہ نیکی کرے تو 1000 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی بندہ اس رات گناہ کر لیتا تو اس کو 1000 سال کے گناہ کرنے کا عذاب بھی ملتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی، ہر کام کے اندر اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پوشیدہ رکھا، وقت نہیں دیا کب مرنا ہے، اس لیے کہ بندہ ہر وقت خدا سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو پوشیدہ رکھا کہ کون سی گھڑی میں قبول کروں، اس لیے میرا بندہ مجھ سے ہر وقت مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو عام بندوں میں پوشیدہ رکھا کہ بندہ ہر بندے کی تعظیم کرے، ہر بندے کے ساتھ عزت سے پیش آئے، کوئی پتہ نہیں یہ اللہ کا ولی ہو، یہ نیک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اپنی ناراضگی کو ہر گناہ میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ڈرے اور ہر گناہ سے بچے، کوئی پتہ نہیں کون سا گناہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑے، کیا پتہ یہ والی نیکی جو ہے اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے بہت سے کاموں کو پوشیدہ رکھا ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کو بھی پوشیدہ تو رکھا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو 27ویں رات ہے لیلۃ القدر، آج 27ویں رمضان کی رات کو ہی لیلۃ القدر ہے۔ ہمارے پیروں کے پیر سرکار غوث پاک، سرکار روشن ضمیر، پیر پیرا میر میرا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے وہ 27ویں شب کو آتی ہے۔ اسی طرح جو ابی بن کعب ہے، قرآن کے پہلے قاری جنہوں نے سب سے پہلے نماز تراویح پڑھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا قرآن سنا، اللہ نے جن کے قرآن کو پسند کیا، حضرت ابی بن کعب قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کو ہی آتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 دلیلیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر اس کے اندر 9 لفظ ہیں، قرآن کے اندر جو صورت ہے قدر، اس کے اندر لیلۃ القدر لفظ کے اندر 9 لفظ ہیں، لام یا لام تے الف لام کاف دال رے، 9 لفظ ہیں۔ اس صورت کے اندر 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، تو 9 ضرب 3 27 بنتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان کو ہی ہے۔ پھر دوسری دلیل یہ دی کہ لیلۃ القدر جو ہے اس سورت قدر کے اندر 30 لفظ ہیں، اور 27واں جو لفظ ہے وہ ہیا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ہوا یا ہیا ہوتا ہے وہ جو پیچھے بات چل رہی ہوتی ہے اس کی طرف لوٹتا ہے، پیچھے بات چل رہی ہے لیلۃ القدر کی، تو کہا اس سورت کے اندر 30 لفظ ہیں، اور وہ جو ہیا لفظ ہے وہ 27ویں جگہ پہ ہے، 27واں لفظ ہے، اور وہ پیچھے لوٹ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ یہ قرآن سے یہ دلیل ہے میری کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں ہی رات ہے، کیونکہ 27واں لفظ پیچھے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو یوں بزرگان دین نے مختلف دلیلیں دی۔ حضرت عثمان بن عاص صحابی رسول ہے، ان کا غلام تھا، بیابانی کرتا تھا، کشتیوں کے اندر بحری جہاز چلاتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ تم اتنی دیر سے کشتیاں چلاتے ہو، کچھ سمندروں کے عجائبات میں سے مجھے کچھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سمندروں کے اندر میں نے بڑے بڑے عجائبات دیکھے ہیں، لیکن ایک عجیب چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سال کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب وہ رات آتی ہے کہ جو کڑوے سے کڑوا اور کھاری سمندر اور دریا کا پانی ہوتا ہے وہ بھی شہد سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال جب وہ جس رات وہ پانی میٹھا ہو تو مجھے فوراً خبر کرنا۔ تو آپ کے غلام نے پھر وہ جس رات پانی میٹھا ہوا سمندروں کا خبر کی، تو اس رات جب آپ نے دیکھا تو پتہ چلا وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سارے کڑوے پانی جو ہے کھاری پانیوں کو بھی میٹھا کر دیتا ہے، اور اس رات فرشتوں کے نزول ہوتے ہیں، رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، آسمان دنیا پہ اللہ کی رحمت تجلی فرماتی ہے، اور بندوں کی بے بہا بخشش کی جاتی ہے۔ تو اس رات کو کسی طرح بھی غفلت سے نہ گزارا جائے۔
تو اس رات کو اللہ کی غنیمت سمجھ کے تو اللہ کی یاد کے اندر گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔